توانائی کو متبادل برقی رو شکل والے توانائی میں تبدیل کرتا ہے، اسے اے سی جنریٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح جو جنریٹر میکینکی توانائی کو راست برقی رو شکل والی برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے، اسے ڈی سی جنریٹر کہتے ہیں۔ اے سی جنریٹر تصویر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس میں محور ایکسل کے اطراف تانبے کے تار کا حلقہ جسے اے بی سی ڈی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ حلقہ مقناطیس کے دو قطبین ایس اور این، ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ حلقے کے دو سرے R1 اور R2 کو دو موصل کڑیوں سے کاربن برش کے ذریعے جوڑتے ہیں جو محور پر مضبوطی سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کڑی اور محور کے درمیان محجوز غلاف ہوتا ہے۔ محور کو بیرونی آلے کی مدد سے گھمایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حلقہ اے بی سی ڈی بھی گھومنے لگتا ہے، اور B1 اور B2 ساقین کاربن برش کے سرے ہیں جو گیلینومیٹر سے جڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے برقی دور میں برقی رو کے بہاؤ کی سمت واضح ہوتی ہے۔ اے سی جنریٹر کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ ایکسل کو کسی بیرونی مشین کی مدد سے گھمایا جاتا ہے۔ ایکسل سے منسلک آرمیچر کا لچھا اے بی سی ڈی بھی طاقتور مقناطیسی میدان میں گھومتا ہے۔ لچھے کے ذریعے مقناطیسی میدان کی قوت کے خطوط قطع ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہوئے مقناطیسی میدان کے ذریعے لچھے میں امالہ کے ذریعے پیدا ہونے والی برقی رو یعنی برقی مقناطیسی امالہ گزرنے لگتی ہیں۔ امالہ برقی رو کی بہنے کی سمت فلیمنگ کے داہنے ہاتھ کے قانون کے مطابق لچھے کے ضلع اے ڈی سے مشاہدہ کرنے پر لچھا گھڑی کی سوئی کی سمت میں گھومتا نظر آتا ہے۔ اپنی مخصوص بناوٹ کی وجہ سے لچھا نصف گردش کرتا ہے اور اس کی شاخ اے بی اوپر جاتی ہے اور شاخ سی ڈی نیچے آ جاتی ہے۔ دونوں شاخوں میں برقی رو کے بہاؤ کی سمت اے بی سی ڈی ہوتی ہے، جبکہ بیرونی برقی دور میں برقی رو کا بہاؤ B1 سے B2 کی جانب گیلینومیٹر سے گزرتے ہوئے ہوتا ہے۔ اس طرح بہاؤ کی سمت بھی دریافت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر لچھا مخالف سمت میں نصف گردش کرتا ہے اور پہلی حرکت کی مخالف سمت میں ہونے کی وجہ سے بہاؤ کی سمت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ عمل بار بار ہوتا ہے اور مسلسل سمت میں تبدیلی کی وجہ سے متبادل برقی رو الٹرنیٹیو کرنٹ حاصل ہوتا ہے۔